إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بے شک اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے اور اس کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما کہ تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع درود شریف کے فضائل ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے بندے اور نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگاہ فرمایا کہ اعلیٰ علیین میں رہنے والی جماعت میں ان کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، ان پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر بسنے والے اپنے بندوں کو بھی یہی حکم دیا کہ وہ کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام، درود شریف اور سلام بھیجیں تاکہ اوپر والے اور نیچے والے دونوں جہانوں کے لوگوں کا مدح اور ثنا جمع ہو جائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ
سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں کہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم آپ پر صلات کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا تم یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ صلاۃ بھیج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، جس طرح تو نے صلاۃ بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر، انک حمید مجید، تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ اللہم بارک، اللہ برکتیں بھیج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، جس طرح تو نے برکتیں بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، انک حمید مجید، تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اب دیکھنا ہے کہ سب سے افضل درود کون سا ہے۔ یہ سب سے افضل درود ہے جو صحیحین بخاری اور مسلم کے حوالے سے ذکر کیا اور خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ درود کے سب سے زیادہ مبارک اور سب سے زیادہ افضل وہی الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے، کیونکہ آپ وحی الہی کے بغیر نہیں بولتے۔ لہذا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، کسی محب کے لیے لائق نہیں ہے وہ کسی اور درود کو اس درود سے افضل جانے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلایا، چاہے وہ درود کسی بزرگ کا بنایا ہوا ہو، کسی امام کا بنایا ہوا ہو، کسی شیخ کا بنایا ہوا ہو، خواہ اس کا نام درود ہزارہ رکھا جائے، درود تاج رکھا جائے، جیسے لوگوں نے بڑے درود بنائے ہوئے ہیں، کوئی درود لکھی کہتا ہے، کوئی درود مقدس کہتا ہے، کوئی درود اکبر کہتا ہے، کوئی درود ماہی کہتا ہے، کچھ لوگوں نے یہ بھی بنایا ہوا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اس کو بھی لوگ درود کہتے ہیں۔ یہ لوگوں نے خود بنائے ہوئے ہیں، خود ساختہ درود ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، وہ اس درود سے نہ افضل ہو سکتا ہے، افضل درود وہی ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ دنیا کا خواہ کتنا ہی فصیح اللسان ہو، کتنا ہی عربی دان ہو، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت اور بلاغت سے زیادہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ تو معصوم ہیں، آپ کی زبان بھی معصوم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود ہمیں سکھلایا وہ سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے۔ درود شریف کے اور بھی کئی صیغے اور بھی کئی الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں، جیسا کہ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی طرح اور بھی الفاظ سیغے ہیں، اور وہ سارے ہی اللہم سے شروع ہوتے ہیں۔ اللہم کا کیا معنی ہے؟ اے میرے اللہ۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیو، اپنی زبانوں کو حرکت میں لاؤ،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل پہ ہم درود بھیجو۔ اللہ نے تو کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جو اس کائنات میں جو بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے فرشتے وہ تحفے رسول اللہ کی بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون عن امت السلام، فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے پھرتے رہتے ہیں جو میری امت کا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا چاہے فرمایا وہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجے، اور فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرا قریب ہوگا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں رسول اللہ کا مقرب بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے ضروری ہے ہم اپنی زبانوں کو کثرت سے حرکت میں لائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں۔ محمد یہ پنکھا بند کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل ایامکم یوم الجمعۃ فیہا خلق اللہ آدم، فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل ایام جمعے کا دن ہے، کیونکہ اس دن اللہ ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی دن ان کی روح کو قبض کیا، اسی دن قیامت آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیوں پلے باندھ لو اس بات کو، فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ اب کتنا خوش قسمت انسان ہے جو درود پڑھتا ہے اور فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا درود اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کی امت کے فلاں ابن فلان نے صلی اللہ علیہ الساعہ اس گھڑی آپ پر درود بھیجا ہے۔ اور عام دنوں میں بھی اگر بندہ درود پڑھتا ہے فرمایا ایک فرشتہ اللہ نے میری قبر کے ساتھ مقرر کیا ہوا ہے جو مجھے کہتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ کتنی خوش قسمتی ہے کہ میرا اور آپ کا نام اور ہمارے والد کا بھی نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اور آپ نے فرمایا جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، حدیث معروف ہے، ہر سیڑھی پر آپ نے آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا، فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ وہ بندہ کتنا ہی اللہ کی رحمت سے دور ہے، رمضان آنے کے بعد بھی گناہوں کی معافی نہ لے سکا۔ دوسرا وہ شخص فرمایا والدین کو بڑھاپے میں پاتا ہے، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا وہ شخص فرمایا جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے مگر وہ آپ پر درود نہیں پڑتا، فرمایا وہ بڑا ہی بدقسمت آدمی ہے۔ میرے بھائیو دوستو ذرا تصور تو فرماؤ کہنے والا کون ہے؟ سید الملائکہ جبریل علیہ السلام، اور اس پر آمین کہنے والے سید الخلق حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ کتنا بدقسمت آدمی ہے جس کو یہ بد دعا ملی کہ رسول اللہ کا نام نامی اس کے سامنے آتا ہے مگر وہ آپ پر درود نہیں پڑتا۔ اور آپ نے فرمایا بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے مجھ پر درود پڑا جائے، میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے، فرمایا وہ بخیل شخص ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، فرمایا الا اخبرکم بابخل الناس، کیا تمہیں سب سے بخیل آدمی کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ عرض کیا یا رسول اللہ بتلائیں۔ فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے وہ بخیل ترین انسان ہے۔
لہذا میرے بھائیو، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، لکھنے میں لکھیں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم لکھیں یا صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ کا درود جو آپ نے سکھلایا وہ اللہم سے شروع ہوتا ہے۔ اللہم کا کیا معنی ہے؟ اے میرے اللہ۔ نظر بن شمیل فرماتے ہیں من قال اللہم فقد سأل اللہ لجمیع اسمائہ، جس نے اللہم کہا تو اس نے اللہ کے تمام اسماء الحسنہ کے ساتھ دعا کی۔ اللہم کہنے سے بندہ اللہ ذوالجلال کے تمام اسماء الحسنہ سے دعا کی۔ اللہم صلی، اللہم صلاۃ بھیج، اپنی مخصوص ترین رحمت نازل فرما۔ اور صلاۃ کا معنی اللہ ذوالجلال کا فرشتوں کے سامنے تعریف کرنا اور فرشتوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا۔ جب اللہ کی نسبت ہو اللہ کی رحمت مانا ہوگا، اور جب فرشتوں کی طرف سے ہوگا تو اللہ ذوالجلال سے رقت کے ساتھ رحمت کی دعا ہوگی۔ اس لیے فرمایا صلاۃ سے مراد اللہ ذوالجلال کی تعریف و توصیف، اور آپ کے لیے اللہ ذوالجلال کی عنایات اور اللہ کی جانب سے آپ کے شرف و فضیلت اور احترام کا اظہار ہے۔ لہذا میرے بھائیوں دوستو، صلاۃ کہ اللہ ذوالجلال سے، اور بندوں کی صلاۃ کیا ہے کہ اللہ ذوالجلال سے درخواست کرے کہ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کو بہت زیادہ عزتیں اور رفعتیں عطا فرما۔ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے۔ محمد وہ کہ جس کی اتنی تعریف کی جائے کہ ان جیسی تعریف کسی اور کی نہ ہو، سب سے زیادہ جن کی تعریف کی گئی ہو، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا۔ زمین والے آسمان والے آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اور احمد جو سب سے زیادہ اللہ ذوالجلال کی تعریف کرے، جتنی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اتنی آپ کا اس میں کوئی ثانی نہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے، اور آل کہتے ہیں آدمی کو خود، اس کے گھر والوں کو، اس کی بیویوں کو، اس کے بچوں کو، اس کی اولاد کو آل کہتے ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو اوفا جب وہ صدقہ لے کر آئے تو آپ نے دعا دی اللہم صلی علی آل ابی اوفا، یا اللہ آل ابی اوفا پر صلاۃ بھیج، رحمتیں بھیج۔ اس لیے آل کا ایک معنی علماء نے اور بھی کیا ہے۔ آل سے مراد انسان کے متبعین، اس کے دوست، اس کے خیش و اقارب سب شامل ہیں، جیسا کہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، کہ ہم نے آل فرعون کو غرق کیا۔ تو آل فرعون میں کون تھے؟ اس کے لشکری تھے، اس کے ساتھی تھے، اس کے دوست احباب تھے، حالانکہ اس کی بیوی تو آسیہ مسلمان ہو گئی تھی۔ تو علماء نے کہا کہ آل سے مراد یہ بھی ہے قیامت تک آنے والے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آل ہی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی ان میں شامل کرے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، کیا رسول اللہ ہمارے درود کے محتاج ہیں؟ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر تو خود اللہ صلاۃ بھیج رہا ہے، فرشتے بھی آپ پر صلاۃ بھیج رہے ہیں، بلکہ ہمیں تو حکم دیا کہ تم صلاۃ بھیجو تو تمہیں کیا ملے گا؟ من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، جو ایک مرتبہ مجھ پر صلاۃ بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے۔
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے صلات کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ہم محتاج ہیں کہ ہم آپ پر صلات بھیجیں، اللہ ہم پر اپنی رحمتیں بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ غائب میں کسی مومن کے لیے دعا کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے یا اللہ یہ نعمت اس کو بھی عطا فرما۔ اب ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجیں گے، اللہ ذوالجلال ہمیں بھی اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسانیت کے محسن اعظم ہیں جو اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ عظمی ہیں، جنہوں نے ہمیں خیر و شر بتلایا، اللہ کی معرفت بتلائی، ان کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ہمارا صلاۃ و سلام ان کے احسانات کے لاکھویں حصے کے مکافات و جزا نہیں ہو سکتا۔ تو کیا اہل زمین سارے جمع ہو کر رسول اللہ کے صلاۃ و سلام کریں تو پھر بھی آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس محسن اعظم کے لیے کثرت سے دعا سلام بھیجیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا، یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں دن میں کثرت سے بہت ہی زیادہ آپ پر درود بھیجتا ہوں، تو اپنے وقت کو کتنا محدود کروں کہ وہ وقت میرا پورے کا پورا آپ پر صلات ہی پڑھتا رہوں۔ فرمایا ما شئت، جو تو چاہے۔ فرمانے لگے ربع، دن کا چوتھا حصہ آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں۔ فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خير لك، جتنا تو چاہے اگر اس سے بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ دن کا آدھا حصہ؟ فرمایا فإن زدت فهو خير لك، اگر اس سے بڑھا لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ فالثلثین، اگر 3/4 حصہ درود پڑھوں؟ فرمایا ما شئت فهو زد فإن زدت فهو خير لك، اگر بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہے، جیسے تو چاہے۔ تو میں نے کہا اجعل لك صلاتي كلها، یا رسول اللہ میں پورا دن ہی آپ پر صلات پڑھتا رہوں گا۔ تو کیا رسول اللہ نے فرمایا؟ آج ہم کہتے ہیں بڑی پریشانیاں ہیں، بڑے دکھ ہیں، بہت زندگی تنگ ہوئی ہے، نسخہ آپ نے بتلا دیا، کرنا ہم نے ہے، اللہ پریشانیاں بھی دور کر دے گا، گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ فرمایا اذا تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک، اللہ تیری پریشانیاں، تیرے سارے معاملات خود ہی سوار دے گا اور اللہ تیرے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا۔ اس لیے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ اور جمعے کے دن جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ نے فرمایا تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، لہذا ہمارے سلف صالحین حضرت سید التابعین حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ، جمعے کے دن آخری گھڑی عصر کے بعد ہوتی ہے، دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے، اس گھڑی میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے فرشتے ہمارا تحفہ درود کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح امام عبد الجبار غزنوی، امام عبد الواحد غزنوی عصر کے بعد کسی سے بات بھی نہ کرتے بلکہ درود ہی پڑھتے رہتے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور آ کر عرض کیا الا ابشرک ان اللہ عز وجل یقول لک من صلی علیک صلاۃ صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ، جو آپ پر درود پڑھے میں اس پر اپنی رحمتیں نازل کروں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے میں بھی اسے سلام بھیجوں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ اس
اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور فرمایا جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمارے مقدر میں بھی کرے، آپ پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بندے کی خواہش ہے اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ فرمایا جو بندہ درود نہیں پڑھتا مجھ پر، من نسی الصلاۃ، جس نے درود پڑھنا چھوڑ دیا وہ گویا کہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جلال الافہام فی فضل الصلاۃ والسلام علی خیر الانام، اس پر درود کے 39 فائدے لکھے ہیں۔ میں چند چیزیں صرف عرض کروں گا۔ فرمایا درود شریف پڑھنے سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ درود پڑھنے سے اللہ ذوالجلال بندے کے تفکرات اور پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ درود پڑھنے سے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ درود تنگ دستوں کے لیے درود کا پڑھنا صدقہ و خیرات کے قائم مقام بنتا ہے، بندے کی ضرورتیں اللہ پوری کر دیتا ہے۔ درود کا پڑھنا دل کے تزکیہ اور طہارت کا سبب ہے، اور فرماتے ہیں درود پڑھنے والے کو موت سے پہلے ہی جنت کی بشارت مل جاتی ہے۔ قیامت کی ہولناکیوں سے بندے کو اللہ نجات دے دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پر درود و سلام بھیجنے والا جواب میں آپ کی دعاؤں کا مستحق بن جاتا ہے۔ مجلس کی پاکیزگی کا سبب ہے کہ جس مجلس میں بھی ہوں اللہ کی حمد و ثنا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، تو فرمایا وہ مجلس قیامت کے دن حسرت و یاس نہیں ہوگی۔ درود پڑھنے سے فقر و محتاجی سے نجات مل جاتی ہے، اور درود شریف پڑھنے والے کا بخیلوں سے نام نکل جاتا ہے۔ درود پڑھنا مومن کو جنت کے راستے پر لگاتا ہے، اور اس کا ترک کرنے والا جنت کے راستے کے انتخاب سے ہٹ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں درود پل صراط پر مومن کے لیے روشنی فراہم کرنے کا کام دے گا، جس کی وجہ سے اسے عبور کرنا آسان ہو جائے گا۔ درود کی وجہ سے طبیعت کے اندر نرمی، عاجزی اور پیدا ہوتی ہے، بدخلقی دور ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، درود شریف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور درود پڑھنے سے بندہ نیک عمل کی اپنے اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا حقدار بنتا ہے۔ درود ہدایت کا سبب، دلوں کو زندہ رکھنے کا ذریعہ، اس لیے جو بندہ کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، درود پڑھنے والے کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس سے بڑی سعادت مندی کیا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں درود پل صراط کو عبور کرتے وقت مومن کو ثابت قدم رکھنے کا ذریعہ ہے تاکہ کامیابی کے ساتھ اس کو عبور کر سکے۔ معروف تابعی سعید ابن مسیب میں بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔
فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک امتی کو پل صراط پر آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے دیکھا، کبھی وہ چلتا کبھی رک جاتا، اس حال میں کہ اس کے پاس مجھ پر بھیجے گئے درود آئے اور اسے پاؤں کے بل مضبوطی کے ساتھ کھڑا کر دیا اور جہنم سے گرنے سے بچا لیا۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، سب سے اہم چیز انسان کا عقیدہ ہے، عقیدہ توحید ہو، عقیدہ درست ہو، اللہ کے ساتھ شرک نہ ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری اور آپ پر کثرت سے درود پڑھنے سے بندہ اللہ کا مقرب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جاتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره۔ اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ یا اللہ ہمیں بھی ہماری اس مسجد میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی احباب مرد عورتیں ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے عزیز و اقارب دوست احباب جو بیمار ہیں انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرے بڑے بھائی ظفر اقبال صاحب وہ کل سے بیمار ہیں اور علیل ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے عزیز احمد ناصر کے سسر بھی ICU میں ہیں، اللہ ذوالجلال انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور ہمارے جتنے بھی ملنے والے دوست احباب ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ رب کریم غفور الرحیم ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، جو ان میں زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرما، اور جو تیرے حضور پہنچ چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ چند دن پہلے ہمارے ایک بزرگ ساتھی بزرگ عالم مولانا عبدالرشید عراقی کا انتقال ہوا ہے، اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مراتب عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس کا وارث بنا۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ واقم الصلاۃ۔